بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفتح۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سورہ ہے، اور جن لوگوں نے پڑھی ہے، ہسٹری پڑھی ہے، اور جنہوں نے اس کی کلاسز کی ہیں، تو ان کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا یہ سورہ فتح میں جو قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جو شان نزول ہے، تو یہ کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ جنگ احزاب کے بعد قریش کی جو مسلمانوں پر بہت زیادہ ان کا جو تھا وہ تصور تھا ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا یا ان کو ختم کرنے کا، اب وہ ان کو ختم ہو چکا تھا۔ تو ابھی تک یہ بیت اللہ شریف کا پر کس کا قبضہ تھا؟ قریش کا ہی قبضہ تھا۔ تو مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان میں سے کسی نے بھی حج، عمرہ یا طواف کعبہ نہیں کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے دل کتنے ترس رہے تھے کہ وہ وہاں پر جائیں اور طواف کریں اور عمرہ کریں۔ تو یہ ان کے دل اتنے ترس رہے تھے کہ لیکن وہ جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اب ان کے ایسے دشمن ہو گئے تھے قریش مکہ، ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ لوگ کیا وہاں پر جا نہیں سکتے تھے۔ اور جب سے آپ مدینہ گئے تھے تو آپ کے دشمنوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور مسلسل 6 سال سے ہنگامی حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور ان دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ قریشی تھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جیسے ہی اب خواب نظر آیا تو لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ عمرے کا اعلان فرما دیا۔ اور چونکہ اس سفر میں جنگی مقاصد نہیں تھے، جنگ کی مقصد سے نہیں جا رہے تھے، اور مطلب یہاں پر کسی کو مال غنیمت بھی نہیں ملنے والا تھا، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ یہاں پر صرف ان صحابہ نے آپ کے ساتھ جانے کا شوق کیا کہ جو عمرے کی نیت رکھتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کیسے تھے، منافق جو تھے اکثر جنگوں میں کیوں جاتے تھے وہ؟ تاکہ ان کو مال غنیمت ملے۔ اکثر وہ لوگ اس وجہ سے وہاں پر شریک ہوتے تھے ان جنگوں میں۔ لیکن اب یہاں پر تو یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، اب یہ تو صرف خاص رضائے الہی کے لیے عمرہ کرنے کے لیے عمرے کی نیت سے جا رہے تھے۔ تو جو صحابہ آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہوئے، ان کی تعداد 1400 کے قریب تھی۔ تو اب یہاں پر جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا اور نکلے سب کو لے کر، تو اہل مکہ کو جو تھے، مکہ والوں کو پہلے ہی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی اطلاع ہو گئی، اور ان کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے، کیونکہ اس میں وہ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیسے آ سکتے ہیں، اور دیکھیے کہ مسلمان بھی جب مکے میں جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ہی رسک تھا، جیسے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا یہ، کہ اب جیسے ظاہر ہے وہ تو ان کے پہلے ہی دشمن بنے بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود پھر اب یہ وہاں جا رہے ہیں، خود سے ہو کر، سامنے سے ہو کر شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ، اور مکہ والے کیا سمجھ رہے تھے، مکہ کے مشرکین سمجھ رہے تھے یہ تو ہماری توہین ہے اگر ہم نے ان کو اندر آنے دیا۔ تو دستور کے مطابق تو اہل مکہ جو تھے کسی کو بھی طواف اور عمرہ کرنے سے نہیں روک سکتے تھے، حالانکہ یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ کسی کو بھی روکا جائے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہ مہینہ بھی ذیقعد کا تھا، ذیقعد کا، تو جس میں اہل عرب دستور کے مطابق لڑائی منع تھی، ان کے حرمت والے مہینے تھے نا ذیقعد، تو اس میں اب وہ لڑائی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان دونوں باتوں کے باوجود قریش مکہ نے مسلمانوں کو کا مکہ میں داخلہ روکنے کے لیے لڑائی پر تیار ہو گئے وہ لوگ، اور خالد بن ولید کو ایک فوجی دستہ لے کر مقابلے کے لیے نکل گئے۔ خالد بن ولید جو تھے جب ابھی اسلام نہیں لے کر آئے تھے، بعد میں پھر یہ اسلام لے کر آ گئے تھے۔ تو اب یہاں پر آپ کو جب یہ صورتحال معلوم پڑی تو آپ سیدھی راہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے مکے کے دوسرے علاقے میں ٹھہر گئے، اور آپ نے اہل مکہ کو بہت سمجھایا کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے ہیں، صرف ہم کس لیے آئے ہیں؟ عمرہ کرنے چاہتے ہیں، ہم سے عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ ان کو قربانی کے جانور بھی دکھائے، سارے لوگوں کے پاس صرف قربانی کے جانور تھے، اور ان کو ذبح کرنے والے صرف ایک ایک ہتھیار تھے، سمجھ لو کہ ان کے پاس کوئی دوسرے جنگوں کے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم صرف کس لیے آئے ہیں، یہاں پر عمرے کی غرض سے آئے ہیں، اور ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
اور قربانی کے جانور دکھائے، لیکن انہیں مسلمانوں کا مکہ میں داخل ہونا گوارا ہی نہیں تھا، وہ پسند ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے یہ آئے، تو لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو واپس جانے پر ہی اصرار کیا، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم آپ کو کسی حال میں آنے ہی نہیں دیں گے۔ اب پھر بعد میں دیکھیے کہ اب اس کے بعد اس دوران کئی سفارتیں آئیں کہ ادھر سے کچھ لوگ آئے، ادھر سے کچھ لوگ گئے، تو مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ سفیر مطلب ایمبیسڈر، میسنجر بنا کر بھیجا مکے میں، اور کہ جا کر ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے ہیں، جیسے ان کو ہمارا میسج دو کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں ہیں، ہم صرف مکہ میں آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ تب جب وہ وہاں گئے تو انہیں وہیں روک لیا گیا، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے شہید کر دیے گئے۔ اب یہ افواہ پھیل گیا، وہ تھوڑا ٹائم تک واپس نہیں آئے تو ان کے بارے میں کیا افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ سیدنا عثمان کے سلسلے میں آپ نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے سب صحابہ سے خون پر بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو یہاں پر سب نے کیا بیعت لی کہ ہم سیدنا عثمان کا ہم خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ ان کا بیعت کیا تھی ان کی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور رسول اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل مکہ کے لیے سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی قابل احترام ہوتا تو آپ سفارت کے لیے اسے بھیجتے، لیکن سیدنا عثمان کی غیر موجودگی میں ہوئی یہ بیعت، اور لہٰذا آپ نے یوں کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ 2-3 دفعہ سفارتوں کے تبادلے ہوئے، پھر صلح کی شرائط میں سمجھوتا ہوا کہ یہ طے کیا گیا کہ نہیں، یہ لوگ یہیں سے واپس چلے جائیں، اور مسلمانوں کے لیے بڑی توہین آمیز تھی ان کی شرائط جو انہوں نے رکھی تھی مکہ والوں نے، تو یہ بہت ہی توہین آمیز تھی شرائطیں، اور بیعت رضوان کے بعد بالخصوص ایسی شرائط پر رضامند بھی نہیں ہو سکتے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور فرمایا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ صلح کی شرائطیں کیا تھی؟ اب یہاں پہلی آیت جو آ رہی نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی۔ اب یہ سارے جو صحابہ آئے تھے، حضرت عمر تھے، یہ سب سوچ رہے تھے کہ یہ تو ہماری توہین ہے، ہمیں عمرے کے لیے نہیں آنے دیا جا رہا ہے، اس میں فتح مبین کیسے ہو سکتی ہے؟ سب کے دلوں میں یہ خیال آ رہا تھا، اور سب غصے میں بہت زیادہ تھے کہ ایک تو ہم کو عمرے کے لیے نہیں آنے دیا جا رہا، اور ہم سے ایسی شرطیں بھی منوائی جا رہی ہیں۔ اور شرطیں کیا تھی؟ شرطیں یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کریں گے، اور دوستی کے ساتھ رہیں گے، مطلب صلح کے ساتھ رہیں گے، دوستی نہیں صلح کے ساتھ رہیں گے۔ تو اب 10 سال تک یہاں مسلمان بھی ان کے پاس نہیں آئیں گے اور قریش بھی نہیں آئیں گے، اور دوسرے قبائل کو عام اجازت ہے کہ وہ جس فریق کا دوست بننا چاہے، جس کے ساتھ ملنا چاہے وہ مل سکتے ہیں، یعنی کہ اب کسی کے اوپر پابندی نہیں رہے گی کہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے یا کوئی مشرکین مکہ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پھر تیسری شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ پہنچ جائے تو مسلمان اسے واپس کر دے، لیکن اگر مسلمان مکہ آ جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ شرط کیسی تھی کہ مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر آ جائے مدینہ تو انہوں نے واپس کر دینا، ہم کو جو بھی ہمارا شخص آئے گا مدینہ والوں نے واپس کر دینا کہ یہ بھائی آپ کے پاس سے بھاگ کے آیا ہے، یہ اس کو آپ واپس لے کر چلے جاؤ، لیکن اگر مسلمان مکہ آ جائے تو وہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بھی دیکھیے شرط کتنی ٹیڑھی شرط تھی۔ اور پھر اگر مکہ سے اب یہاں پر ہو گیا، اب مسلمان اس دفعہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، یہ بھی ایک شرط انہوں نے رکھی کہ مسلمان اب آئے ہیں لیکن پھر بھی وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے ہم ان کو، اب یہ آئندہ سال وہ آئے اور تلوار نیام میں رکھ کے آئے، اور 3 دن تک ان کے لیے شہر خالی کر دیا جائے گا، اور انہیں مکے میں رہنے اور عمرہ کی اجازت ہوگی۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سال تو ہم نہیں کرنے دیں گے، بلکہ اگلے سال ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کر لو عمرہ۔ اب شرائط قبول کرنے کی وجوہات بھی کیا تھی؟ مسلمانوں کو جب یہ صورت سنائی گئی تو خود حیران ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ایسی توہین آمیز صلح فتح مبین کیسے بن سکتی ہے؟ یہ پہلی آیت آئی نا، اسی پر جب یہ آیت اتری نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو فتح مبین عطا کرنے والے ہیں، مبین مطلب کھلی فتح عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ بحث بڑی تفصیل، اب یہاں پر تو بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ دیکھیے کہ کیا ہوا کہ اس پہ کیسے یہ ان کے لیے وہ بنی
ان کے لیے فتح مبین کیسے بنی، یہی شرطیں ان کے اوپر الٹی کیسے پڑ گئی، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو جب آپ مدینہ گئے تو دیکھیں کہ آپ پہ کیا ہو گیا تھا، سارے دشمن تھے، لیکن آپ مکہ والوں کی طرف سے بے خبر نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس طریقے سے شرط رکھ دی کہ اب مکہ والے چڑھائی بھی نہیں کریں گے اور یہ لوگ بھی مکہ پر، تو ایک طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو گیا تھا کہ اب یہ لوگ چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب انہی ہنگامی حالات کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ آپ بہت سارے تبلیغی پروگرام کو ٹالتے جا رہے تھے۔ اب اس صلح کے بعد آپ نے آس پاس کے بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط بھیجے، اور ان کو بھی پھر، اور اس صلح نے تمام عرب پر یہ بات ثابت بھی کر دی کہ مسلمان دیکھو کہ کتنے حقیقت پسند، امن پسند قوم ہے، جو جنگ سے حتی الامکان گریز کرتی ہے، مطلب کوشش نہیں کرتی وہ جنگ کے لیے کبھی بھی۔ تو یہ بات بھی ان سے ثابت ہو گئی کہ ان کو واپس بھیجنے پر، یعنی کہ جب وہ یہ واپس چلے گئے، اور مقابلے کی قدرت رکھنے کے باوجود دیکھیں کہ حالانکہ انہوں نے تو بیعت لے لی تھی نا، بیعت کیا تھی؟ بیعت یہ تھی کہ ہم اپنے خون بہا دیں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے، یہ بیعت تھی۔ بیعت یہ نہیں، اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ آئے تھے، لیکن یہ کہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہر انسان اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھا۔ کوئی اس میں سے ایسا نہیں تھا 1400 صحابہ میں سے کہ جو یہ سوچے کہ نہیں میں تو اس میں نہیں شامل ہو رہا، حالانکہ وہ لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، حالانکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیعت کے لی کہ اب ہم اپنے خون، بیعت یہی تھی کہ اب ہم اپنے خون دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ مقابلے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ چلے گئے، تو اس صلح کے بعد بعض بڑے بڑے سردار جو تھے وہ خود ہی اسلام لے کر آ گئے۔ خالد بن ولید، سیف اللہ، عمر بن عاص، یہ سارے کے سارے جو مصر وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہے، خود ہی پھر ایمان لے کر آ گئے کہ یہ لوگ امپریسڈ ہو گئے نا ان کی اس بات سے۔ اور جنگ کی صورت میں مکہ میں موجود مسلمانوں کی تباہی یقینی تھی۔ قرآن کریم نے یہ ایک ایسی وجہ بیان فرمائی جس کا مسلمانوں کو خیال بھی نہیں آیا۔ اور جانور، اب دیکھیے کہ اس معاہدے صلح کی تحریر کے بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی اپنی قربانیاں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ سارے صحابہ ناراض، سارے صحابہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح کی تحریر کیسے مان سکتے ہیں، کیوں مان رہے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم تو اب احرام باندھ کر آئے ہیں اور ہم کو احرام کھولنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ ایسی ایسی شرطیں یہ لگا رہے ہیں مشرکین مکہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مان رہے ہیں۔ تو یہ بڑے غصے میں تھے، اور حضرت عمر اسپیشلی بہت زیادہ غصے میں تھے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو اس توہین آمیز صلح کا کچھ ایسا غم لاحق ہو گیا تھا کہ آپ کے اس حکم پر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ شاید وہ اسی انتظار میں تھے کہ اب اللہ کی طرف سے شاید کوئی حکم آ جائے۔ اب اس سفر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو تھیں آپ کی بیوی، تو آپ کے ساتھ تھیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اپنی ایک بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے، تو یہاں پر بھی آپ کے ساتھ کون تھی؟ سیدہ ام سلیمہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ جا کے اپنی بیوی سے صورتحال بیان کی اور ان سے مشورہ کیا۔ دیکھیے کہ ہم پیچھے پڑھ کے آیا نا، مشورہ، نیک لوگوں سے مشورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، نبی ہیں، اور دیکھیے کہ وہ جا کر اپنی بیوی سے مشورہ طلب کر رہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی قربانی ذبح کر دیں، اور صحابہ اپنی قربانیاں خود بخود ذبح کر دیں گے۔ تو آپ نے بھی کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنی قربانی ذبح کی اور بال منڈوائے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی قربانیاں دے دی، پیش کر دی، اور بال بھی منڈوائے اور احرام کھول کر واپس مدینہ چلے گئے۔ اور پھر اگلے سال انہی مسلمانوں نے پھر عمرے کی قضا ادا کی۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اسٹارٹ کا اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو آیتیں بھی سمجھنے میں پھر آسان ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کرے۔ تو اے نبی، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی غلطیوں کو معاف کر دے اور آپ پر اپنی پوری نعمت پوری کر دے، اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے اور آپ کو زبردست نصرت عطا کرے۔ یہ ساری خوشخبریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھی کہ اس میں ساری خوشخبریاں عطا کر دی۔ اس میں وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں۔ یہ دیکھیے کہ اب یہ ان کے دلوں میں اطمینان بھی آ گیا کہ اب دیکھیے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی
جب آپ حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک مجھ پر ایسی آیت اتری ہے جو زمین اور آسمان دونوں سے بہت، اس کی دولت سے بہت زیادہ پیاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا عطا سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے هو الذی انزل السکینہ، کہ جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لے، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ سب لوگ غصے میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے غصے کو دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سکینت نازل فرما دی کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے نا کہ اس طریقے سے واپس جائیں۔ ان کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بڑی ہماری توہین ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم کو ایک تو ان کی ایسی ایسی شرطیں ہم کو ماننا پڑ رہی ہے، اور دوسرے پھر ہم کو جانا بھی پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید اطمینان کا اضافہ کر لیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے۔ یہ دیکھیے کہ اب دیکھیے کہ ایک تو یہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، حالانکہ انہوں نے عمرہ نہیں کیا، لیکن ان کو کیا کیا کس وجہ سے اجر دیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ عمرہ کرے بغیر واپس جا رہے ہیں، اس پر ان کا جو صبر تھا، ظاہر ہے ان کو اس بات پر کتنا صبر کرنا پڑا ہوگا کہ سب غصے میں تھے، صحابہ سب غصے میں تھے، لیکن انہوں نے کتنا کنٹرول کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات پر، یعنی کہ ان کی بات ماننے کے لیے انہوں نے یہ ساری تیار کیا، تو ان کو یہ ان کے جذبات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون عطا ہوا، اور یہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے جو صبر دکھایا، تو یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے ایک بات نہیں کی، اطاعت کا مظاہرہ بھی کیا، اور اس کا مسلمانوں کو بھی اجر ملے گا، اور ان مسلمان عورتوں کو بھی جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں اس غزوے میں حصہ لیا تھا، عورتیں بھی تھی اس میں شامل اور مرد بھی تھے اس میں شامل، تو یہاں پر اس لیے ان کو صحابہ کرام ایک کثیر تعداد کو ساتھ لے جا رہے تھے، اور مدینے کے ارد گرد کے دشمن بھی دشمن ہی دشمن تھے سارے آس پاس، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے، اور یہ کیا تھا ان لوگوں کے لیے، ایک تو صبر، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور دوسرے ان کو صبر کا بھی اجر ملا، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو اجر صبر کیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دے رہا ہے کہ ایک تو یہ عمرے کی نیت سے آئے تھے، ان کو عمرے کی تو اجر مل ہی گیا، چاہے انہوں نے عمرہ کیا چاہے نہ کیا، لیکن ان کو اجر تو مل گیا، لیکن اس کے باوجود صبر جو انہوں نے کیا، اپنے غصے پر جو کنٹرول کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبری سنائی کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں داخل فرما، اور ان سے ان کی برائیاں بھی دور کر دے گا۔ دیکھیے کہ ہر بار مومنوں کے لیے کیا ریوارڈ ہوتا ہے، جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کی برائیوں کو بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ یکفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے کہ بڑی کامیابی فوز العظیم کیا ہے، ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے نا، کل تک تو ہم دنیا کو ہی فوز عظیمہ سمجھتے تھے۔ اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے، بری گردش انہی پر ہے اور انہی پر پڑ گئی، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جو منافق تھے، یہ کیا گمان کر رہے تھے، کیا وجہ سے ان کے اوپر ایسی اللہ کی لعنت ہوئی؟ یہ کیا سوچ رہے تھے کہ غزوہ حدیبیہ جو ہے، اس میں کوئی منافق شریک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں شریک ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس غزوے میں ان کو مال غنیمت ہاتھ نہیں آنے والا تھا، تو اب صرف جائے، اور وہ بھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ تو دشمنوں کے منہ میں جا رہے ہیں، تو یہ تو بچ کے آنے والے ہے ہی نہیں، تو صرف مسلمان رضائے الہی کے لیے عمرہ کرنے جا رہے، تو یہاں پر مومن اور منافق چھانٹ دیے گئے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ کون سے مومن ہیں سچے اور پکے، کون اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہ رہے، تو کافروں نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، اور حالات کشیدہ ہو گئے۔ پھر اب یہ خبریں مدینہ میں بھی پہنچ رہی تھی، تو منافقوں نے بڑے خوش ہو رہے تھے، منافق کے دیکھو پہلے تو قریش مکہ یہاں اپنے وطن سے بہت دور آ کر لڑائی کرتے تھے، لیکن اب مسلمان خود ان کے گھروں میں پہنچ گئے، اب یہ وہاں سے بچ کر نہیں آ سکیں گے،
یہ ان کے گمان تھے. یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو مسلمان گئے ہیں نا، اب یہ واپس نہیں آنے والے. تو اس صلح سے اور مسلمانوں کے بخیریت واپس آنے سے، مدینہ میں پہنچ جانے سے منافقوں کے جو دل تھے ان کے جلن میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے دل جل گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو سوچ رہے تھے کہ یہ تو اب جائیں گے نا تو واپس ہی نہیں آئیں گے. تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ برا گمان رکھتے تھے اور بری گردش انہی پر پڑ گئی، یعنی کہ یہ ان کے اوپر ہی الٹا پڑ گیا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے تو یہ ان کے اوپر ہی الٹا پڑ گیا. آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب یہ جو بیعت رضوان جو لی گئی تو یہاں پر بیعت رضوان کا ذکر آ رہا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ یہ ان پر کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے. جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی کہ بیعت رضوان جو تھی، خون پر بیعت لی جا رہی تھی، تو اس شرط پر لی گئی کہ اگر سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر درست ہو گئی تو مسلمان کیا کریں گے؟ اپنی جانیں لڑا دیں گے، اور جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا. تو اس کی بیعت کی صورت یہ تھی کہ بیعت کرنے والا نیچے اپنا ہاتھ رکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے. تو یہ اس طریقے سے. اور سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر چونکہ یقینی نہیں تھی، بس افواہ تھی، تو ان کے زندہ سلامت ہونے کا امکان موجود تھا، تو لہٰذا آپ نے سیدنا عثمان کی طرف سے خود ہی بیعت کی اور اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ اوپر رکھ کر کہا کہ یہ اوپر عثمان کا ہاتھ ہے. اگر وہ یقیناً زندہ ہوتے تو ایسی بیعت میں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو اب یہاں پر یہ بیعت دراصل اللہ سے ہی عہد لیا جا رہا تھا نا. یہ لوگ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں سے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہاتھ کے اوپر دوسرا رسول کی شخصیت کا ہاتھ ہے جس سے تم عہد کر رہے ہو، بلکہ یہ اللہ کے نائب رسول کا ہاتھ ہے جو اس وقت اپنی ذات کی طرف ہے نہیں، بلکہ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے تم بیعت لے رہے ہو. تو یہاں پر بھی اس بیعت کی اہمیت اس لیے بتائی گئی ہے کہ وہ نبی کے اطاعت میں بیعت لے رہے تھے نا، وہ صرف اس لیے. اب جو شخص اس عہد کو توڑے تو اس کا وبال توڑنے والے پر ہی ہوگا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو عنقریب اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا. دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آ کر آپ سے کہیں گے ہمیں ہمارے اموال اور گھر والوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں. اب یہ دیکھیں کہ منافق جو تھے کن وجہوں پر صلح حدیبیہ کے سفر پر ساتھ نہیں گئے. اور جب آپ نے عمرے کا ارادہ کیا تو مدینے کے آس پاس کی بستیوں میں اس کا باقاعدہ اعلان کرایا تھا کہ جو شخص عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تو مدینہ پہنچ جائے. مگر آس پاس کی بستیوں کے کچھ قبائل جو تھے تو وہ انہوں نے آپ کے ہمراہ جانے سے انکار کر دیا، مطلب رکے رہے. تو یہ لوگ دراصل منافق تھے اور اپنے خیال میں کسی بھلے وقت کے منتظر رہنے والوں میں سے تھے، یعنی کہ سوچ رہے تھے کہ کوئی اچھا وقت آئے گا تو ہم جائیں گے جہاں پر ہم کو فائدے میں ملیں گے. تو قریش مکہ تو مکہ سے یہاں کر مسلمانوں کے بہت سارے افراد کو میدان احد میں قتل کر گئے تھے. اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو ان کے جانی دشمن ہے اور یہ خود ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، بھلا یہ لوگ واپس زندہ بچ کے کیسے آئیں گے. تو ان کو اپنی زندگی بہت زیادہ اس وقت پیاری ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں اب ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. جب آپ حدیبیہ سے واپس مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ نے آپ کو منافقوں کے بارے میں بتا دیا، اطلاع دے دی کہ یہ لوگ طرح طرح کے بہانے اور عذر پیش کریں گے کہ ہم فلاں مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کریے، ہمارا قصور معاف کریے. یہ اس طریقے کی یہ باتیں کریں گے. تو یہ سب ان کے منہوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کہیں گے کہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. آپ ان سے کہیے کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، بلکہ جو تم کہہ رہے ہو اور کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کہ یہ دیکھیے کہ یہ آیت ہمیں بھی، یہ تو ان لوگوں کے لیے بات چل رہی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم بھی اس سے دیکھیں نا کہ کوئی چیز کا نقصان اگر اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا اس کو نہیں روک سکتی. کوئی بیماری ہے، اب بھلے ہی گھر میں سارے لوگ ڈاکٹر ہیں، ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں،
اور اس میں کسی ماں یا باپ کو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا سکے، یا پھر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو چاہے کتنی بھی کوششیں آس پاس والے لوگ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے فائدے پہنچانے کو وہ نہیں روک سکتے۔ بلکہ جو تم کہہ رہے ہو اور سے پوری طرح باخبر ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھروں کو واپس نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا، اور تم بہت برا گمان سوچ رہے تھے، اور تم ہو ہی ہلاک ہو جانے والے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فوراً کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ہم تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے۔ پھر وہ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ یہ بات بھی نہیں مگر یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہیے کہ ان قریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا، تمہیں ان سے لڑنا ہوگا، یا وہ متی ہو جائیں، یا اس وقت اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب ایسی بھی ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم تم کو بلائیں گے اور وہ بڑی جنگجو قوم ہوگی، ان سے تم کو لڑنا پڑے گا۔ اگر تم اللہ کا حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا، اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے پہلے پھیر لیا تھا تو پھر تو تمہیں دردناک عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ کوئی اندھا یا لنگڑا یا بیمار اگر جہاد میں شامل نہ ہو تو اس پر کوئی تنگی نہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مان لے، اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو سرتابی کرے، جو حکم کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا، لہٰذا اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی، اور بہت سارے مال غنیمت بھی جو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے، اس نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ یہ وقت خیبر تو یہ فتح خیبر تو تمہیں جلدی ہی دے دی جائے گی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیے کہ یہ فتح خیبر بھی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ بھی تم سے روک دیے، یعنی کہ اس دن جنگ کو روکنا بھی اللہ کا احسان ہی تھا۔ یہ بیعت کرنے والوں کی نسبت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں اسلام کی خاطر کون کون جان نثاری کا جذبہ رکھتے ہیں، جان لٹانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ کیسے لوگ تھے وہ کہ اتنے اپنی جانوں کو، حالانکہ وہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کا امتحان بھی لے لیا وہاں پر، اور پھر یہ اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور وہ تمہیں سیدھی راہ کی طرف چلائے رکھے، اور ایک اور فتح بھی دے گا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے۔ یہاں پر دیکھیے کہ کتنی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اس میں، اس لیے اس کا نام سورہ فتح ہے کہ اس میں بہت ساری خوشخبریاں اپنے نبی کو دی گئی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صلح حدیبیہ کیسے فتح مکہ کا بن گئی وہ چیز، تو اس سے مراد فتح مکہ ہے، جس کا دیکھیے اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے، صلح حدیبیہ سے ہی اسٹارٹ ہوا نا، اور اللہ کو ٹھیک معلوم تھا کہ یہ صلح کس طرح فتح مکہ کا بننے والی ہے، فتح مکہ بننے والی ہے۔ صلح نامہ کی دوسری شرطوں کی روح سے کہ مسلمانوں کے جو دوسرے جو لوگ ہیں حلیف بن گئے تھے، اب یہ ہو گیا کہ دوسرے جو قومیں تھی وہ سارے کے سارے آ کے مسلمانوں کے دوست بن گئے، حلیف بن گئے، اور صلح کے 1.5 سال بعد بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جس میں قریش نے کھلم کھلا بنو بکر کی مدد کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ الگ الگ تھے نا ان کی جو قومیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا، پھر بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا۔
اب یہ دیکھیے کہ خزاع کے 40 گھڑ سوار تھے، فریاد کے لیے مدینہ پہنچ گئے. تو آپ کو قریش کی اس بد عہدی پر سخت صدمہ ہوا کہ لہٰذا آپ نے قریش کے لیے 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک تسلیم کی جائے. بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، یعنی کہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا نا. اب اس طریقے سے قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں اور اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا. تب یہ ایسے بعد میں جب انہوں نے کیا کیا کہ شرطیں توڑنے لگی، جب ان کے لیے شرطوں پر رہنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خود ہی شرطیں توڑنا شروع کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ شرائط ختم کرو، یہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے یہ ختم ہو گیا، یہ اعلان کر دیا. اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے، پھر اگر وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری رہی، اور آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. وہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس نے تمہارے جبکہ اس سے پہلے اللہ تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا. وہ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. یہی وہ لوگ، آیت نمبر 25، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا تھا. اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تو یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں تم انہیں پامال کر دو گے، پھر ان کی وجہ سے تمہیں کوئی شرمندگی لاحق ہوگی، تو تمہیں لڑنے سے نہ روکا جاتا، اور روکا اس لیے گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے. اگر مومن ان سے الگ ہو گئے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں ہم دردناک سزا دیتے. اور جب کفار نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے دلوں میں زمانے جاہلیت کی طرح بات ٹھان لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اور مومنوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں تقوی کے بات کا پابند رکھا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار تھے. یعنی کہ قریش کیسے جاہلانہ انہوں نے بتائی نا بات. قریش کی جاہلانہ بات کیا تھی کہ جب مسلمان جنگ بدر میں ان کے عزیز و اقارب کو مار ڈالا اور انہیں مکہ میں اپنے یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو یہ جو دوسرا یہ پہلو تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہو جانے دیا تو عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ قریش مکہ مسلمانوں سے دب گئے. یہ ان کو لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے، لوگوں میں ہماری شرمندگی ہو جائے، ہم کو ہماری شرمندگی نہ ہو جائے. تو اس کے اب یہاں پر یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مومنوں پر اطمینان نازل کیا، سکینت نازل کی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الرَّسُولِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ یعنی کہ اللہ نے یہ تقوی کی بات یہ تھی کہ مسلمان تنگی کے باوجود، غصے کے باوجود، جوش اور غضب کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کے رسول کے اطاعت کا پابند بنائے رکھا. اور یہ اللہ کی خاص مہربانی تھی کہ اس نے اپنے رسول اور صحابہ کرام کے جذبات کو سکون بخشا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکون عطا کیا نا، اور انہیں تقوی کا پابند رکھا، اور وہی ہے اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل بھی تھے. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ایک حقیقت تھا. تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اس وقت تم سر منڈواؤ گے اور بال کترواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. یعنی کہ جب پھر اگلی بار جب معاہدے کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں اور 3 دن کے اندر عمرہ کر کے اپنے وطن واپس چلے جائیں. تو جب مسلمان آ گئے تو قریش مکہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ مسلمان ان کی نظروں کے سامنے بلا تکلف کعبے میں داخل ہو کر عمرے کے ارکان آزادی سے کر سکے. لہٰذا انہوں نے صرف حرم کعبہ کو خالی کرنے کے بجائے اس شہر کو ہی خالی کر دیا اور خود آس پاس پہاڑیوں پر 3 دن کے لیے جا کر مقیم ہو گئے. اس دوران اگر مسلمان چاہتے تو بڑی آسانی سے مکہ پر قبضہ کر سکتے تھے، مگر مسلمان بھی اپنے عہد پر قائم تھے اور ان کو یہ نہیں کرنا تھا کہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرنا تھا. لہٰذا کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ 3 دن کی طے شدہ مدت کے بعد مسلمان عمرہ کر کے واپس چلے گئے. تو بعض اس میں ان کے جو قضا تھا، عمرے کی جو قضا تھی، تو ان لوگوں نے اگلے سال پھر عمرے کی قضا ادا کر دی. اس وقت تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اس فتح سے پہلے اس نے اب ایک قریبی فتح خیبر تمہیں عطا فرما دی. وہی تو ہے
کہ جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اسے باقی سب ادیان پر غالب کرے. ادیان دین کی جمع ہے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں رحم دل. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے، کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہیں. یعنی کہ صحابہ کرام کی خصائص بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، یہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ کافروں پر تو سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. مسلمانوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کے لیے سافٹ کارنر ہونا چاہیے. اور کیسے ہوتے ہیں مسلمان مومن؟ کہ جب تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. اور ہر وقت اب دیکھیں کہ کئی لوگوں کے چہروں پر سجدوں کے نشان بھی پائے جاتے ہیں، سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان بھی موجود ہیں. یہ صحابہ کی صفت بیان کی جا رہی. ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے اور یہی انجیل میں ہے. جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور لاسٹ میں ایک ایگزامپل اور بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر یہ ایگزامپل دیکھیے کہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ وَمَثَلُهُمْ ان کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے، یہی انجیل میں بھی ہے، جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر تنے پر کھڑی ہو گئی. اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے. اور اگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اس سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب یہاں اگزامپل کیا ہے؟ ذالک مثل فی التوراۃ مثل فی الانجیل کزرع کیا ہے؟ کھیتی کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے کسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مکہ سے نکلے تھے تو کتنے تھے؟ 200 یا 300 تھے. اور جب واپس آئے تو کتنے ہو گئے؟ 1400 سے زائد ہو گئے. تو یہاں پر کھیتی سے مراد کیا ہے؟ کہ جس نے اپنی سوئی نکالی، مطلب اپنی ایک باریک سی کوپل نکالی اور جس سے مضبوط ہو گیا. یعنی کہ دیکھیے اسلام کیسے پروان چڑھا کہ پہلے بالکل چھوٹا سا پودے کی طرح، اور بعد میں پھر وہ مضبوط ہو گیا، سخت ایک بڑا درخت کی طرح ہو گیا، پھر وہ سخت ہو گئی. یعنی کہ یہاں پر ایگزامپل کیسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی کوپل تھی وہ کیا تھی؟ اسلام کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلام ایک چھوٹی سی کوپل کی طرح ہے. اور یہ کسان کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کسان. تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایگزامپل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایگزامپل بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کو پروان چڑھایا گیا کیسے. ان کا جیسے کہ اب مسلمان پہلے صرف ایک تھا، پھر اور اس کے بعد میں بہت سارے لوگ ساتھ ساتھ ایمان لائے، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوئے. اس طرح اسلام کو جو پودا تھا زمین سے باہر نکل آیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایگزامپل ہم پڑھے ابھی ٹرانسلیشن کے ساتھ، کہ جیسے ایک کھیتی ہے اور اپنی کوپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی. اب جب میں خود بھی اس کو پڑھ رہی تھی مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے کھیتی اور کوپل اور تنا، اور مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، کسان، کچھ بھی نہیں سمجھ آیا. کہ جب دیکھیے کہ جب تفسیر کو ہم نے پڑھا، ہم نے وہ جو پیچھے ہم آیت پڑھے افلا یتدبرون القرآن، جب قرآن میں غور و فکر کیا تو جب یہ مثال کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس کا مثال کیا ہے. اس کی مثال کیسی ہے کہ یہ ایسی ہے کہ اسلام کا پودا زمین سے باہر ایک چھوٹا سا نکلا تھا، پھر نکل آنے کے بعد ایسی ہوائیں چلی، مختلف ہوائیں، مختلف طرف سے مخالف قسمتوں سے ہوائیں چلی، اتنی تیز آندھیاں آئی، مگر یہ پودا مخالف ہواؤں کے باوجود بھی اپنی جگہ برقرار رہا اور پھلتا پھولتا رہا. اور مخالف ہوائیں جتنی تیز ہوتی وہ پودا اتنی جڑیں مضبوط پکڑتا اور بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ پھر فتح مکہ کے دن یہ پودا ایک مضبوط اور تناور درخت بن گیا. یہ درخت کی مثال کیسی کس کی بتائی جا رہی ہے؟ مضبوط درخت کون سا ہے؟ اسلام، جو مضبوط ہو گیا، بالکل موٹا تنا اس کا. اور جیسے جیسے یہ پودا بڑھتا جا رہا تھا مخالف قوتیں اسے دیکھ کر
جل بھن جاتی تھی، مگر اس پودے کو لگانے والے، اس کی نگہداشت کرنے والے اور اسے دیکھ کر اتنا ہی خوش ہوتے جاتے تھے اور پھول ہی نہیں سماتے تھے۔ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ اسلام کیسے پھل پھول رہا ہے۔ اور جب یہ مضبوط درخت بن کر اپنی جڑوں پر کھڑا ہو گیا تو اس وقت مخالف قوت طاقتیں جو تھی ان کو پوری طرح معلوم ہو گیا کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اس کے سائے تلے پناہ لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں۔ تو اس درخت کی جو آبیاری تھی، نگہداشت کرنے والی صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت تھی جو نبی آخر الزماں پر ایمان لائے تھے، پھر عمر بھر دل و جان سے ان کی اطاعت کرتے رہے اور ان کے اشاروں پر چلتے رہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیے کہ ایگزامپل کو دیکھیے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر نا اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھیے، ٹھیک ہے، ہم اکیلے بیٹھ کر اس کے ٹرانسلیشن کو سے ہم سمجھ سکتے تھے کہ کیا ایگزامپل ہے یہ؟ میں تو نہیں سمجھ سکی تھی۔ دیکھیے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا کہ جب تک ہم اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ کسان کیا ہے اور یہ کھیتی کیا ہے اور یہ کوپل کیا ہے، کسان کیسے کسان خوش ہو رہا ہے، کس چیز کو دیکھ کر کسان خوش ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ کسان جب کھیت لگاتا ہے تو چھوٹا سا ایک بیج بوتا ہے، پھر وہ اس کی محنت کرتا ہے، اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ لگا کے چلا جاتا ہے بس، بلکہ اس کو روز آنا پڑتا ہے وہاں پر، اس کو آبیاری کرنا پڑتا ہے، واٹرنگ کرنا پڑتا ہے اس کی، اور پھر جب کہیں تھوڑی سی کوپل نکلتی ہے تو کسان خوش ہوتا ہے کہ ارے چلو اب میری اتنی محنت کامیاب ہو رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ پودا بن جاتا ہے، پھر وہ بڑا تنا آور درخت بن جاتا ہے، تو اسٹیم اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر کسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ دیکھیے کہ ایگزامپل، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا ایگزامپل یہاں پر بتایا ہے ہم کو۔ یہاں پر ہمارا سورہ فتح ختم ہوا، انشاءاللہ سورہ حجرات ہے نہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے ہی آزمایا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس نکل آتے تو ان کے لیے البتہ بہتر ہوتا، اور اللہ ایک منٹ بخشنے رکیے، والا مہربان ہے۔ ایک منٹ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر آداب بتائے جا رہے ہیں، گھر سے بلانے میں ادب کیسے ہونا چاہیے، یہ بھی یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھنا ہے یہاں پر، کہ کیسے ان کو، جو بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے، این دوپہر کے وقت آپ کے یہاں آئے اور آپ آرام فرما رہے تھے اور زور سے چلانے لگے، اے محمد، یا محمد باہر آؤ، ہمارے پاس آئیے، ہماری بڑی اچھی شہرت ہے اور ہماری بڑی بڑائی ہے۔ ان کے پکارنے کے انداز سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ بدو ہے اور غیر مہذب ہے اور اجڑ قسم کے جنگلی لوگ ہیں، جنہیں نہ گھر سے بلانے کا سلیقہ تک نہیں آتا تھا اور نہ گفتگو کا انداز آتا تھا ان کو، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، یعنی کہ اپنی بڑائی بھی بیان کر رہے تھے نا ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پر حجرات کا کیا میننگ ہے؟ پردے، حجروں کے باہر، یعنی کہ پردوں کے، گھروں کے باہر یا پردے کے باہر سے جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ آپ کو اس طریقے سے پکارتے ہیں، اکثر وہ اگر یہ لوگ صبر کرتے اور آپ ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ کہ کسی کو بلانے کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، کہ اب دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کا سونے کا ٹائم نہیں دیکھتے، کسی کا آرام کا ٹائم ہے، کسی کا فیملی ٹائم ہے، ہم کسی کو، اب یہاں پر تو اب آج کل جانا آنا تو کم ہو گیا ہے، لیکن دیکھیے کہ کال جب ہم کرتے ہیں تو کوئی بھی ٹائم ہم کال کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ فلاں سو رہا ہوگا یا فلاں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جب کسی کو کال کرنا ہے تو ہم نے پہلے میسج کرنا چاہیے کہ کین آئی کال یو،
اگر آپ کو رپلائی آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں باہر ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسی میٹنگ میں ہو جہاں پر آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی نہیں، انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا میسج دیکھ کر رپلائی نہیں دے رہے، سین کر کے چھوڑ دیے، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہ سارے اخلاق کے، آداب کے تقاضے ہیں یہ، کہ کسی کو بلانے کے، کسی سے بات کرنے کے، یا کسی کے گھر جا رہے ہیں تو باہر سے چلا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ باہر کھڑے رہ کر کسی کو پکارا جاتا تھا، اور اب آج کے زمانے میں تو ڈور بیل ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں ڈور بیل کہاں ہوتی تھی؟ تو وہ کیا کرتے تھے، اس طریقے سے پکارتے تھے۔ اور یہ سب کیا ہے، ایک بے ادبی والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کا وقت تھا، اور یہ کیسے اس طریقے سے بلا رہے تھے۔ تو یہ بھی بات ہم کو آج کے دور میں، اگر یہ بات ہم کو اس سے ریلیٹ کرنا ہے، تو ہم نے یہ سوچنا کہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کا آرام کا ٹائم ہے، ہم کسی کو کال کر دیں، ہمارے کال سے کسی کی نیند خراب ہو جائے، یا کوئی بچے کو سلا رہا ہے، چھوٹے بچے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسے ریزنس ہو سکتے ہیں، کوئی انسان بیمار ہے۔ اب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کمزور دل کے ہوتے ہیں، اچانک رات کے وقت بیل بج جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کسی کسی کو، کہ وہ دل ان کا اتنا کمزور ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایسے وقتوں میں کسی کو کال نہ کریں، کسی کے گھر ایسے وقتوں میں نہ جائیں کہ ہو سکتا ہے ان کا آرام کا وقت ہے، یا جب بھی جائیں اجازت لے کر جائیں۔ یہ بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیے کنٹینیو کریے۔ اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آئے تو خبر لے کر خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی سے تم کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہا مانے تو تم ایزے میں پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور اس نے تمہارے سامنے ناپسند کر دیا کفر اور گناہ کو اور نافرمانی کو۔ یہی لوگ راہ ہدایت پانے والے ہیں اللہ کے فضل اور نعمت سے۔ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 9۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر زیادتی کریں ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔ پھر جب وہ رجوع کر لے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور تم انصاف کرنے والا، تو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ سب مومن بھائی بھائی ہیں، بس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے مومنو، تم میں سے ایک گروہ کچھ مرد دوسرے گروہ کچھ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور باہم میں برے القاب سے نہ چڑھاؤ، ان کے نام نہ بگاڑو۔ ایمان کے بعد گناہ کا نام برا نام ہے، اور جو باز نہ آیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اے مومنو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے گھن کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رکیے، مہربان ہے۔ اور اے رکیے ذرا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کون کون سے گناہوں سے روکا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زن سے پرہیز کرو۔ زن سے کیا مراد ہے؟ گمان، کہ ارے وہ تو ایسی ہوگی، ارے اس نے تو اس سے بات کی تو اس کے ساتھ کوئی چکر ہوگا۔ اس طریقے سے گمان بہت کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یہ گمان سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسے گمان مت کرو کہ وہ ایسے ہی ہوں گے۔ پھر پچھلی والی آیت میں کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ مذاق مت اڑاؤ۔ اے ایمان والو، تمہارے گروہ میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ ہمارے پاس بہت زیادہ کامن سی باتیں، ایک گروپ بیٹھ جاتا ہے، گھر آنے جانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسپیشلی جو نوجوان لڑکے ہیں گلی کے کارنر پہ بیٹھتے ہیں، آنے جانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کچھ طعنے کستے ہیں، ان کے مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نا ہمارے پاس بہت کامن۔ پھر اسی طریقے سے عورتیں بھی، بچیاں بھی، کالج میں بھی، اس کا سارے ایک جگہ ہو گئے، ایک بڑا گروپ بن گیا تو ایک کوئی اکیلے لڑکی جا رہی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے چلنے کا، اس کے پھرنے کا، اس کے عبائے کا۔ کوئی اگر بہت ہی ماڈرن گروپ ہے تو وہ اس کے اسلامک ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے یہ دیکھو بڑی پردے دار بن کے چلی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نا بہت کامن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو کئی ایسی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان لے کر جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ گناہ کے کام ہے۔ تو مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں،
اور ان کے درمیان صلاح بھی کراتے رہو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو، اور کوئی کسی کا مذاق بھی نہ اڑائے۔ اور مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہے، اگر وہ بھلے ہی بہتر ہے، نہ ہی عورتیں دوسروں کا مذاق اڑائیں اور نہ ہی مرد اڑائیں۔ تو ایک دوسرے پر تانا زنی بھی نہیں کرو۔ تانا کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ عورتوں کو تو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں تانا دے کے بات کرتے ہیں، ہاں تم تو ایسی ہو، ہاں تم تو ملاقات نہیں کرتی۔ اب جب اگر کسی نے کال کر دیا تو کہتے ہیں ہاں اچھا آپ ٹائم ملا آپ کو ہم سے بات کرنے کا۔ کوئی آپ کے گھر آ گیا تو اس کو آپ ٹیڑھی باتیں سناتے ہیں، تانے مار کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ دل بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے پاس پھر جائے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم کو مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو تانا زنی بھی نہیں کرو اور کسی کو برے ناموں سے مت پکارو۔ برے ناموں سے تنابزوا بالالقاب کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو گڈی بول دیا، کسی کو موٹی بول دیا، کسی کو کہہ دیا کہ ہاں یہ تو بڑی نیک بنتی ہے، یہ تو بڑی اسلامی بنتی ہے، اس کے تو برقع دیکھو ایسا ہے، اس کے تو بال دیکھو کیسے ہے، یہ تو ایسی ہے۔ ایسے ایسے نام سے پکارتے ہیں نا، کیسے کیسے آج کل تو نام عجیب عجیب سے ناموں سے کسی کو پکارا جا رہا ہے، عجیب عجیب سے نام رکھ دیے جاتے ہیں اور سارے لوگ ہنستے ہیں۔ ایک کوئی بولتا ہے اور باقی سارے ہنستے ہیں، چاہے گھر کے لوگ ہیں چاہے فرینڈ سرکل ہو۔ تو یہ ساری چیزوں سے روکا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، تانا زنی نہیں کرو، ایک دوسرے سے بات کرو نا تو بڑی میٹھی بات کرو تاکہ لوگ آپ کی باتیں سننا پسند کریں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ ایسے تانے مارتے ہیں نا تو دل چاہتا ہے کہ ان سے سامنا ہی نہ ہو۔ وہ کہیں مل گئے دعوت میں تو اس کو کٹ مار کے لوگ چلے جاتے ہیں، کرے اس سے بات کریں گے تو یہ بہت تانے دے گی۔ تو ایسے ہم نے نہیں بننا۔ مسلمانوں کو، مومن عورتوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے تم نے نہیں بننا، یہ تمہارے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے، اور برے ناموں سے بھی نہیں پکارنا۔ اور یہ کیا ہے، ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، بئس الاسم الفسوق، یہ بہت ہی بری اور فسوق کی بات ہے۔ جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں گے وہی ظالم ہے۔ اور اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بھی پرہیز کرو، کہ ہم بہت زیادہ گمان کرتے ہیں کسی کے بارے میں، خیال کر لیتے ہیں کہ ارے وہ ان کا ایسا ہوگا، وہ وہاں گئے تھے تو ان کا یہ مقصد یہ ہوگا، وہ ہمارے گھر آئے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی مہمان آ کر گئے ہیں، بچے نے رونا شروع کر دیا، ہم نے گمان کر لیا کہ وہ جو آئے تھے انہوں نے نظر لگائی، ان کی نظر بہت بری ہے، انہوں نے حسد سے کیا، ہم حسد سے دیکھا خود کو۔ اب دیکھیے کہ انسان کا نگیٹیوٹی اتنی ہوتی ہے، کوئی اسے دیکھ کر بات کرے نا تو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں بری باتیں ہی کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی سے بتا رہے ہوں گے کہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیٹی ہے، لیکن وہ اس میں بھی کیا ہے، نگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں انہوں نے کچھ نگیٹیو ہی بات کی ہے۔ تو یہ بہت ساری نگیٹیوٹی جو ہے یہ بھی کیا ہے، ظن ہے، گمان ہے کہ انہوں نے ایسے ہی بولا ہوگا، ہاں وہ تو دونوں بیٹھے تھے نا، انہوں نے میرے بارے میں ایسے ہی بات کی ہوگی، نہیں وہ جو آئے تھے نا انہوں نے ایسے مجھے دیکھ رہے تھے نا تو ضرور وہ حسد کر رہے تھے، وہ میرے گھر کو دیکھ رہے تھے، وہ میرے بینگلز کو دیکھ رہے تھے۔ یہ نگیٹیوٹی عورتوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ ایک مومنہ عورت کیسی ہونی چاہیے، اس کو بالکل پاک صاف بنایا جا رہا ہے کہ کیسے ڈونٹس اینڈ ڈوز ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم ایک مومنہ عورت بننا چاہتی ہو، مومنہ خاتون بننا چاہتی ہو، تو یہ ساری چیزیں تم کو بچنا پڑے گا، بہت سارے گمان سے تمہیں بچنا پڑے گا۔ ہم کسی کے بارے میں خیال نہ کریں کہ وہ بات کر رہے تو ہمارے بارے میں ہی کر رہے تھے، وہ اشارے کر رہے تو ہمارے بارے میں ہی کر رہے تھے، وہ بچہ رویا تو اس کی وجہ سے ہی رویا، وہ اس کی بری نظر لگی، اسی نے حسد کیا، وہ فلاں جو ہے وہ حسد کرتے ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم انہوں نے کیا ہمیں بتایا کیا وہ حسد کرتے ہیں، یا انہوں نے کسی کو بتایا؟ ہم نے دل میں ہی سوچ لیا کہ وہ ایسے دیکھ رہے تھے تو وہ ایسے، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ وہ خالی نظروں کے بھی میننگز نکال لیتے ہیں کچھ لوگ، جب کہیں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، آپس میں گیدرنگز ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہ فلاں جو تھے نا وہ ایسے دیکھ رہے تھے، وہ ان کا مقصد ہی ایسا تھا، ان کی تو نگاہ ہی ایسی ہے، وہ تو حاسد ہے، وہ تو جلنے والے ہیں، وہ تو ہمارے بچوں کو دیکھ کر جل رہے تھے، وہ تو ہمیں نظر لگا رہے تھے۔ یہ ساری باتیں کیسی ہیں؟ ظن ہے، اس کو کہا جاتا ہے ظن۔ تو اس سے بچنا چاہیے، گمان سے بچنا چاہیے، اور کسی کی عیب جو ہی نہ کرو، کسی کی برائی پیٹھ پیچھے نہ کرو۔ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ کوئی انسان کسی کی غیبت کرے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اب یہ ہم نے کئی بار سن چکے، لیکن اس کو فیل نہیں کیا کرنا۔ آپ دیکھیے کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آئی تھی کہ کوئی ایک شخص مردہ ہے اور اس کا بھائی وہاں کھڑا ہے، اور وہ اس کا اپنے دانت سے اس کے گوشت کو نوچ رہا ہے، اور اس کا پورا سارا ادھر سے خون اور گوشت اس کے منہ میں ہے۔ تو ایک دم کراہیت والا ویڈیو تھا
تو وہ اس کو دیکھ کر ریئلائز ہوا کہ واقعی ایک مردہ بھائی کا گوشت کیا کوئی بھائی کھا سکتا ہے؟ تو اس کے مطلب یہ کہ کسی کی برائی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کو برا بھلا کہنا، ایسا ہے جیسے اپنے ہی بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ بہت ساری بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی چاہتے ہوئے کبھی نہیں چاہتے ہوئے ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا، اور ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ اس گناہ سے ہمیں بچا کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانے انجانے میں اس گناہ میں پھنس جائیں۔ اور تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو، اور اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ دیکھیے کہ انسان کو اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو گیا تو وہ معافی مانگے گا نا۔ اگر اس کو ریئلائز ہی نہیں ہوا تو وہ معافی کیسے مانگے گا بھلا؟ چلیے پڑھیے 13۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں بنایا ذاتے اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ بے شک جاننے والا خبردار ہے۔ آیت نمبر 14۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں میں ایمان، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کمی نہ کرے گا کچھ بھی۔ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر وہ شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ ہیں سچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، کیا تم اللہ کو اپنا دینداری جتلاتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، تم مجھ پر اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، اور اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے بس ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، یمنون علیک ان اسلموا، اور یہاں پہ دیکھیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا نا، ہمارا اس میں کیا بڑا پن ہے کہ ہم اسلام لائے یا ہم نے کوئی عبادت کی؟ یہ دیکھیے کہ کئی زمانے سے ہم ایسی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا نا، ہماری عبادتوں کو صحیح کر دیا، قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دیا، ورنہ ہم تو ابھی بھی وہیں بیٹھے رہتے تھے جہاں کل تھے۔ آج دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو دھو دیا، یہ اللہ نے احسان کیا ہم پر کہ تم ایمان لائے یا تم اسلام لائے، اس میں تمہاری کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کہ انسان اگر چاہے نا تو 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک اللہ اس کی ہدایت نہ دے دے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکہ میں رہتے ہیں لیکن وہ کبھی عمرہ نہیں کرتے، کبھی نمازوں کو حرم میں نہیں جاتے۔ آپ دیکھیے کہ جدہ میں کئی لوگ سالوں سے رہتے ہیں لیکن انہوں نے حج نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سال سال عمرہ کو نہیں جاتے۔ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ جس کو چن لے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عبادت کروا لیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ الحمدللہ ھذا من فضل ربی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی کلاسوں سے جوڑ دیا، قرآن سے جوڑ دیا کہ ہمارے دل بھی اب کھلنے لگے۔ یہ اللہ کا احسان ہے نا ہم پر۔ سوچئے ذرا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جوڑ دیا جہاں سے ہمارے دل کھل رہے ہیں، دل کے دروازے کھل رہے ہیں، ورنہ اب تک تو بند پڑے تھے نا، دھول پڑی تھی وہاں پر سارے دروازے، جیسے کہ ابھی نورین نے کہا کہ ڈھکن لگے ہوئے تھے، تو ویسے ہی ڈھکن لگے ہوئے تھے نا، اب ایک ایک چیز اندر جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایمان کی ہدایت دے کر ہم کو احسان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ واقعی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور جب بھی یہ بات یاد آئے نا ایک سجدہ شکر ادا کر دیجئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان کی طرف ہماری ہدایت تو دے دی۔ اب چلے ہم چلنا تو شروع کیا نا، ابھی ایمان کے روشنی میں ہم نے چلنا شروع کیا، انشاءاللہ ہم دوڑیں گے بھی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے انشاءاللہ ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔